500 مرتبہ روز استغفار ہونا چاہیے کم از کم. یہ مجربات میں سے ہے. اور زیادہ سے زیادہ 12,000 یومیہ استغفر اللہ، یہ بھی کافی ہے. استغفر اللہ ربی، ترمذی میں اوزائی نے کہا ہے، یہ بھی کافی ہے. استغفر اللہ العظیم، یہ بھی کافی ہے. بخاری کہتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جس نے 3 دفعہ یہ پڑھا غفر له ذنوبه وان كانت كزبد البحر، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ معاف. غفر له ذنوبه وان كانت كاوراق الشجر، درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو. غفر له ذنوبه وان كانت كايام الدنيا، دنیا کے دنوں کے برابر. وغفر له ذنوبه وان كانت كرمل عالج، جیسے ریت کا تودا، دشگو ڈھیرے غر، ریت میں کتنے دانے ہو گئے، اتنے گناہ ہیں، لیکن استغفار آپ نے کہا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. آپ نے دنیاوی مسائل کا حل استغفار بیان کیا ہے. دنیاوی نہیں، دینی اور دنیا دونوں کے مسائل ہیں. سورۃ انفال میں اللہ نے فرمایا ہے کہ استغفار سے عذاب رکتا ہے. سورۃ ہود میں فرمایا ہے کہ طاقت تمہاری بڑھ جائے گی، استغفار کرتے رہو. سورہ نوح میں فرمایا انہ کان غفارا، استغفار سے اللہ گناہ بخش دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، باران رحمت موسلادھار برسے گا. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مدد کر دے گا تمہاری مال اور بیٹے دے کر. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں جنتیں دے دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں جاری کر دے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ اتنی بڑی بات کو سمجھتے نہیں ہو. کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصری، شیخ عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، سارے مل کے ان سے 100 مرتبہ کوئی مانگے، اس سے بڑھ کر وظیفہ نہیں مانگ سکتے. یہ سب سے اعلیٰ وظیفہ ہے جو اللہ خود دے رہے، استغفار کا وظیفہ. اور 5 سے لے کے 10 دن میں 10,000 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پھر 35 دنوں کے اندر 75,000 مرتبہ، اور پھر 40 دن کے اندر 1,00,000. کوئی دعا ایسی کائنات کی نہیں جو قبول نہ ہو. خاص کر رزق کی تنگی، مالی تنگی، سب کے سب چھٹ جائے گی. دوسرا کام استغفار کا ہے مرادیں پوری ہونا، دعائیں قبول ہونا. استغفار کی کثرت کرو. نہ پیر کی ضرورت، نہ مرید کی ضرورت، نہ زیادہ چلے کاٹنے کی ضرورت، نہ مشق اٹھتے بیٹھتے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بذنبی وابوء لک باسمی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سید الاستغفار. کچھ نہیں پڑھتے، وَدَ کنڈ زویا یسخ بویا. استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی. وقت تقسیم کر لو.
10 منٹ استغفار پڑھو، 10 منٹ آیت کریمہ پڑھو. استغفار بلائیں ٹلا دے گا، مرادیں دلوا دے گا، اور آیت کریمہ دشمنوں کو اور ان کے سازشوں کو ٹھنڈا کر دے گی. میں نے تمہیں وہ خزانے دیے جو اس زمانے میں کہیں نہیں ملے ہوں گے. کاش کہ تم میں قدر و احترام ہو. پوری زندگی عیش و عشرت کرو گے، دین و دنیا اللہ آسان فرمائے گا. زبان استغفار سے توجہ، دل استغفار سے معمور رکھو. نو تعجب زماں پھڑے رو اخ کو مکا او ماں منجلے پدے باہر کے گوہر دے. الحمدللہ. یا رب، استغفار بہت زیادہ کرے. استغفار کی کثرت سے من جملہ فوائد کے 4 بڑے فائدے ہیں. ایک، گناہ معاف ہونا. ہر طرح کا گناہ استغفار سے معاف ہوگا، ہر قسم کا گناہ جسے گناہ کہتے ہیں وہ استغفار سے دھل جائے. استغفار کی کثرت ضروری ہے، قلت سے نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ. ہر نماز کے ساتھ کم از کم 100 بار. اور دنیا کی آبادی استغفار کی برکت سے بارشیں ہو جائے گی، بیٹا مل جائے گا، مال بڑھ جائے گا، چشمے جاری ہو جائے گی. وہ انہار